الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے، اسلام کا نیا سال ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ ماہ محرم ان مبارک اور مقدس مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے سے پہلے سے ہی ماہ محرم کو عزت اور احترام کی نگاہ سے کفار مکہ اور مشرکین عرب دیکھا کرتے تھے۔ تمام لڑائیاں، جھگڑے، جنگ و جدال، یہ سب ماہ محرم میں موقوف رکھا کرتے تھے، یعنی یہ سب نہیں کرتے تھے۔ اگر پہلے سے ہی کوئی لڑائی چلتی ہوئی آئی ہے، جنگ چلتی ہوئی آئی ہے اور وہ دن گزرتے گزرتے محرم کا مہینہ اگر شروع ہو جاتا، باوجود کہ وہ لوگ کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن ماہ محرم کے احترام میں تمام جھگڑوں کو، جنگوں کو ملتوی کر دیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے کہ اب ماہ محرم آ گیا ہے،
لہٰذا ہم کوئی جھگڑا کوئی جنگ جاری نہیں رکھیں گے، یہ مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ہم تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم کہلانے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، کسی بھی طرح کی لڑائی کوئی جھگڑا اس مہینے میں خاص کر کے نہ کریں، اور اگر کوئی ہو بھی رہا ہے تو اس کو روکنے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ محرم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے ہیں، تو جتنا ہو سکے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر ماہ محرم میں 10 تاریخ آتی ہے، محرم کی 10 تاریخ، اس کا روزہ بڑا ثواب کا ہے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، مجھے امید ہے کہ جو بندہ اس روزے کو رکھے گا اس کے 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے پر۔ ابھی اگست کی 9 تاریخ 2022 کو 10 محرم ہے، تو اس دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ روزہ ماہ محرم کا بہت پہلے سے چلا ہوا آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں کو حضور نے دیکھا کہ وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور 10 محرم کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہودیوں کو اس دن سے کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے کہ یہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں؟ تو یہودیوں کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات عطا فرمائی یہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پیغمبر تھے، تو جو نیک لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے مجھے اس دن نجات عطا فرمائی ہے اور بہت بڑے ظالم سے، فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات ملی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو ان کی پیروی میں یہودی روزہ رکھتے ہوئے چلے آئے اور اس دن اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے اور خوشی کا دن سمجھتے تھے۔
جب یہ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بالکل آسمانی تعلیمات مانتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لہٰذا ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھا کرو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روزہ رکھتے تھے، جب یہ بات معلوم ہوئی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تب حضور نے حکم فرمایا کہ تم لوگ یہ روزہ رکھو 10 محرم کا۔ بعد میں رمضان کے روزے اللہ نے کسی موقع پر فرض کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب تمہارے اوپر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 30 روزے، رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اس کی فرضیت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ اب وہ روزہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یعنی روزہ رکھیں گے بڑا ثواب ملے گا، 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ 10 محرم کا روزہ چلتا ہوا آیا۔ بعض صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ حضرت 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو گویا ہمارے اور ان کے درمیان کامبینیشن ہو گیا، مشابہت پائی گئی کہ ہم لوگوں کا عمل اور ان کا عمل دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ بعض صحابہ نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ حدیث کے الفاظ سے علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھیں گے، 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی مشابہت باقی نہ رہے، کیونکہ وہ تو 10 کو رکھتے ہیں، میں 9 کو رکھوں گا اور تم لوگ بھی 9 کو رکھ لینا۔ دوسرا مطلب محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے 10 تاریخ کا روزہ تو رکھیں گے ہی، ساتھ میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا لیں گے، تاکہ ان کا تو ایک ہی روزہ رہے، ہمارے 2 روزے ہو جائیں۔ اس طرح سے ان کے عمل میں ہمارے عمل میں ڈیفرنس پایا جائے گا، مشابہت نہیں رہے گی۔ اور علماء نے اس میں وسعت دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک روزہ یا تو پہلے ملا لو یا بعد میں ملا لو، یعنی 10 تاریخ کا روزہ اس سے پہلے 9 تاریخ کا رکھ لو، یا پھر 9 کو مت رکھو، 10 تاریخ کا رکھا اور اس کے بعد میں 11 تاریخ کا رکھ لو۔ یہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ دنیا میں جو یہودی ہیں
انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور پابندی سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملانے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ اب آج کے دور میں دنیا بھر میں جہاں یہودی رہتے ہیں، جیوس جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ایک گنجائش یہ ملی ہے کہ اگر صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہودی اب کہیں بھی روزہ نہیں رکھتے، اگر رکھتے بھی ہوں گے تو ان کا عمل لوگوں میں ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ ہے، لہٰذا ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کوئی بھی مشابہت نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اور اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، یعنی 9 اور 10 دونوں رکھنا، یہ بھی جائز، یا پھر 9 کا نہ رکھ کے 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ رکھ لینا 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے۔ صرف 10 کا یا 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ، یہ سب جائز ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہودیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی مشابہت نہیں پائی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا اچھا عمل ہے یا نہیں؟ روزہ رکھنا تو ثواب کا کام ہے، یہودی روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں رکھا، نیت بھی بالکل صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، لہٰذا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نیت بھی صحیح ہے اور 10 محرم کا روزہ بالکل صحیح۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ پہلے ملا لو یا ایک روزہ بعد میں ملا لو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایک نیک عمل میں بھی غیروں کی مشابہت سے بچنا نہایت ضروری ہے، یہ اسلام کا امتیازی شان ہے، یہ اسلام کی خصوصیت اور اس کی اسپیشلٹی ہے کہ اسلام آسمان سے نازل کیا ہوا ایک سچا دین اور سچا ریلیجین ہے، اس میں دوسروں کا کوئی کاپی نہیں ہے، خود اس کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا کامل اکمل مکمل دین ہے، اس میں کسی سے بھی کسی بھی طرح کی مشابہت کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ اچھے کام کے اندر بھی مشابہت سے منع کیا گیا، تو کیا سمجھ میں آیا؟ جو کام بالکل غلط ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہے، ان میں اگر ہم مسلمان غیروں کی مشابہت کو اختیار کریں گے تو کتنا برا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، جو کام کسی خاص ریلیجین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کام کی طرف دیکھیں گے تو ایک کوئی پرٹیکولر ریلیجین ذہن میں آتا ہے کہ یہ فلاں لوگوں کا کام ہے، تو ایسے کام کو مسلمان نہ کریں۔
ان کے ساتھ ہمارا کوئی کامبینیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر خود ہزاروں تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرو اور دوسروں کی مشابہت کو اور ان کی میچنگ کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ہمارے گھروں میں جتنے کام ہوتے ہیں ان کی طرف اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غیروں کا کاپی رائٹ ہے، اسلام کا بتایا ہوا نہیں ہے، غیروں کا کلچر ہے، غیروں کا ریلیجیس وہ ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم نے اپنے اندر اختیار کیا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہی کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر گھر خریدنا ہے، گھر خریدنا ہے تو کیا کرتے ہیں، گھر ایسی جگہ نہ ہو کہ اس کے سامنے بالکل گلی نظر آئے، جیسے ویدھی پوٹو کہتے ہیں تیلگو زبان میں، بالکل گلی کے سامنے گھر ہوگا تو اس میں نحوست آ جائے گی۔ یہ بتائیے اسلام کا کلچر ہے یا غیروں کا کلچر ہے؟ اسلام کا یہ ہرگز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کسی اہم کام کے ارادے سے گھر سے نکلے اور ٹائم بالکل وہ 12 بج گیا تو کہتے ہیں بھائی اس وقت میں نکلنا صحیح نہیں ہے، نکلو گے تو کام نہیں ہوگا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ راہو کال والا قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا غیروں کا طریقہ ہے؟ راستے میں چلتے ہوئے بلی نے یا بیوہ نے ہمارا راستہ کاٹ لیا، ہماری نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو ہم وہ کام کرنے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا غیروں کا طریقہ ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر کتنے رسم و رواج ہیں، وہ نکاح ہو جانے کے بعد پتہ نہیں وہ رسم کہاں سے شروع ہوئی، جلوے کی رسم، اس میں دولہا جو ہے دلہن کے سر کے اوپر وہ پان لیتا ہے، چونا ہے، سپاری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، درمیان میں پردہ ہے اور اس کے سر کے اوپر رکھتا ہے، ادھر سے وہ دلہن بھی دولہے کے سر کے اوپر یہ سب چیزیں رکھتی ہے، پان وغیرہ رکھتی ہے، بعد میں ادھر سے چاول ڈالا جاتا ہے، ادھر سے چاول ڈالا جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے رسومات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہوں گے۔ یہ سب اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا غیروں کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ نیا گھر خریدا یا تعمیر کی تو اس کے گھر کے اندر بالکل دہلیز کے پاس کالے رنگ کا بکرا کاٹنا، یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا غیروں کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ اس طرح آپ بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک جتنے بھی کام ہیں دیکھتے ہوئے جائیں۔ کئی کام ہم کو ایسے نظر آئیں گے جو اسلام کے بتائے ہوئے نہیں ہیں اور ہم اس کو اسلام کا حکم سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو غیروں کی مشابہت سے بچنا کس قدر ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جیسے عمل میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرنے سے منع فرمایا اور کہا صرف 10 روزے کا 10 محرم کا روزہ نہ رکھو، ایک روزہ پہلے ملا لو یا ایک روزہ بعد میں ملا لو، تاکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی کامبینیشن نہ رہے، کوئی مشابہت باقی نہ رہے۔ تو بات آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیے، ہمارا ہیئر سٹائل ہے، ہماری شکل و صورت ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارا لیونگ سٹائل ہے، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں،
کیا میرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے یا غیروں کے ساتھ میرا چہرہ ملتا ہے؟ میرا لباس شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور ٹخنوں سے اوپر رہتا ہے؟ عورت کا کپڑا ہے تو وہ موٹا ہے، پتلا نہیں ہے؟ یہ سب ہر آدمی اگر غور و فکر کرے گا، سوچے گا اور اسلامی طریقے کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے گا تو وہ سدھر جائے گا۔ تو ہمیں اسلامی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، غیروں کا کلچر، ایسٹرن ویسٹرن کلچر ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ ہم دنیا میں آئے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، نیچرلی وہ مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمانوں کے گھروں میں بچہ پیدا ہو یا غیر مسلم کے گھرانے میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بھی بچے کو بھیجتا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں بھیجتا ہے۔ وہ تو بچہ بڑا ہوتے ہوتے اپنے گھر کا ماحول، گھر کا جو ریلیجین ہے اور آس پاس کا جو ریلیجین ہے، طور طریقہ ہے، اس کی وجہ سے یا تو یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، کمیونسٹ بن جاتا ہے، یا پھر مسلمان ہی باقی رہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں فطری طور پر مسلمان بنا کر کے بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں مسلمان ہی بن کر موت تک باقی رہنا۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ غیر ایمان والوں کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ موت کے بعد غیر ایمان والوں کے لیے جنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں تو صرف ایمان والے اور مسلمانوں کو جنت دی جائے گی، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ تو وہاں اگر ہمیں جنت چاہیے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمارا جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ہمیں مکمل اسلامی بنانا ہے۔ اسی طرح ماہ محرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں خیر اور برکت کو نازل کرے گا۔ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کیا کرنا ہے؟ وسعت کرنا ہے۔ وسعت کا مطلب کیا؟ روزانہ جیسا کھانا بنتا ہے اس سے تھوڑا اچھا کھانا 10 محرم کو بنا لیا جائے۔ روزانہ اگر ایک ڈش تیار ہوتی ہے گھر میں، 10 محرم کو 2-3 ڈش کا انتظام کیا جائے، 2-3 قسم کے سالن اور کچھ میٹھا بنا لیا، کچھ پھل فروٹ ایکسٹرا گھر کے اندر لائے گئے، کچھ عمدہ قسم کا کھانا گھر میں بنا لیا۔ اگر اور وسعت کرنا چاہتے ہیں، کچھ کپڑے وغیرہ بچوں کو اور گھر والوں کو گفٹ میں دے دیا، اور ساتھ میں غریبوں میں بھی تھوڑا کھانا تقسیم کر دیا، اڑوس پڑوس میں بھی تھوڑا کھانا تقسیم کر دیا 10 محرم کو۔ اور کھانا کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی کھانا آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے، اپنا ایک رواج بنا لیا ہے کہ 10 محرم کو کھچڑا بنانا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے، اور 10 محرم کو پانی جو ہے، پانی یا شربت وغیرہ تقسیم کرنا ہے۔ لوگوں نے اس طرح بنا لیا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی بھی کھانا آپ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے، آپ کے گھر میں اگر عمدہ کھانا بنتا ہے تو پڑوسی کا حق ہے کہ آپ اس میں سے تھوڑا کھانا اس کو دے دیں،
اس لیے آپ اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں بھی تھوڑا کھانا 10 محرم کو پہنچا دیں، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ پورے محلے میں وہ باضابطہ سٹیج وغیرہ بنا کر کے کھانا، کھچڑا، شربت تقسیم کرنا، یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو کرنے والا کام کیا؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا اپنے گھر والوں پر کچھ زیادہ رقم خرچ کرنا ہے، کھانے پینے میں، کپڑا وغیرہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ روزے کی برکت سے 1 سال کے گزرے ہوئے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اور گھر میں اپنے گھر والوں پر کچھ زیادہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے پورے سال اللہ پاک اس گھر میں خیر اور برکت کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ کام 10 محرم الحرام کو کرنے کا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر خوب کھانا بنائے تو کھائیں گے کب؟ تو کھائیں گے کب؟ وہ تو افطار کے بعد ہی کھائیں گے۔ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، دن میں انتظام کرنا ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب ثواب حاصل کرنے کے لیے دن میں اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ چیزوں کا انتظام کریں، اور کھانا آپ جب چاہیں کھا لیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا، دن ہی میں کھا لو، روزہ رکھے ہیں تو افطار کے بعد کھا لو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو 10 محرم کو کرنے والا کام یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ محرم میں جو غلط عقیدہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے وہ کیا؟ نعوذ باللہ، ماہ محرم نحوست کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم میں شادی کریں گے تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی۔ ماہ محرم میں میاں بیوی جو کہ بالکل ابھی نئے جوڑے ہیں، ان کو ایک ساتھ میں نہیں رہنا ہے، الگ الگ رہنا ہے۔ ماہ محرم میں گھر کو نہیں بدلنا، ماہ محرم میں نئے گھر میں شفٹ نہیں ہونا، نئے گھر کی ابتدا نہیں کرنا، بنیاد نہیں ڈالنا ہے، اور ماہ محرم میں کوئی نیا بزنس، نیا کاروبار، کسی اہم سفر کے لیے نہیں نکلنا ہے۔ یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے، اسلام کا یہ بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ کر کے جو کام کرنا چاہیں، جس طرح دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہر مسجد کا نکاح کا رجسٹر اٹھا کر کے دیکھیں۔ ہمارے شہر میں 50 سے زیادہ مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد میں نکاح کے رجسٹر ہیں۔ جو مسجد جتنی پرانی اتنے زیادہ رجسٹر اس مسجد میں ہیں۔ کتنے نکاح ہوئے ہوں گے؟ آپ تمام رجسٹر کو کھنگالیے، ایک ایک ڈیٹ آپ پورا سروے کیجئے۔ ماہ محرم میں آپ کو کوئی ایک نکاح نہیں ملے گا۔ ماہ محرم میں کوئی ایک نکاح نہیں ملے گا۔ کوئی ایک آدمی ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور اس نے ماہ محرم میں نکاح کر لیا ہوگا، ورنہ 99% لوگ ماہ محرم میں نکاح کرنے کو، شادی کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ جڑا ہی اس وقت ہے کہ وہ محرم کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ تھا، اس لیے اس میں نکاح ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ماہ محرم سے پہلے رشتہ جڑ گیا تو ماہ محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ بھائی محرم کا مہینہ شادیاں نہیں کرنا، اس کے بعد سفر کا آنے والا ہے، شروع کے 13 دن میں شادی نہیں کرنا ہے، اس کے بعد میں کرنا ہے۔ اس طرح 1.5 مہینے کا گیپ دے کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، اور ان دنوں کو نحوست والے دن سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارا بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے کسی دن کے بارے میں نحوست والا دن نہیں بتایا، نحوست والا گھنٹہ ہے نہیں بتایا۔ لہذا ہمیں اپنا یہ عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ جو بھی اچھا کام آپ دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک غلط بات جو ماہ محرم میں چل پڑی ہے، اصل میں شیعہ
شیعوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا، ماتم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ شیعوں کی طرف سے چلی ہوئی چیز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، حضور نے لقب دیا، بڑا اونچا درجہ ان کا ہے۔ لیکن اسی حضور نے اس دن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم ماتم کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جس مہینے میں میرا نواسہ شہید کر دیا جائے تم اس میں غم کرو، سوگ مناؤ، اور اس مہینے میں کوئی نیا کام نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں غم کرنا ہے تو ذرا آپ کے سامنے لسٹ پڑھ کر کے میں سناتا ہوں۔ ماہ محرم میں غم اس لیے کرنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی ہے، اس لیے غم کرنا ہے۔ تو دیکھیے ماہ محرم میں ہم نے غم کر لیا، کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سفر کا مہینہ سن 3 ہجری اور 4 ہجری، ان دونوں مہینوں میں تقریباً 12 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 12 صحابہ شہید ہوئے سفر کے مہینے میں۔ تو سفر میں بھی کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، شادیاں سب کینسل۔ اب اس کے بعد مہینہ آئے گا ربیع الاول۔ ربیع الاول میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ملک یمن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، ان کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش، ان کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ اب آئیے ربیع الثانی میں، ایران کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 صحابہ کے لشکر کو بھیجا۔ ادھر 2 لاکھ تھے ایران والے، تو 40,000 صحابہ میں سے 3,000 صحابہ ربیع الثانی میں شہید ہو گئے۔ تو ربیع الثانی میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کرنا، شادیاں سب پوسٹ پون۔ جمادی الاولیٰ حضرت سراقہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، عبادہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور بھی دیگر صحابہ کی وفات جمادی الاولیٰ میں ہوئی، اس میں بھی کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جمادی الاخری حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اسی طرح حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی۔ جمادی الاخری میں بھی کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رجب کا مہینہ۔ رجب میں حضرت ابن عبادہ اور اسید ابن حضیر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات ہوئی۔ رجب کے مہینے میں بھی کوئی کام نہیں کرنا۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کی وفات شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے شعبان میں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی ہے حضور کی، اور بہت بڑی عمر پائی ہے۔ اتنے بڑے صحابی
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شعبان میں ہوئی ہے. شعبان میں بھی کوئی کام نہیں کرنا. رمضان کا مہینہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, حضور گھبرا گئے اور پہاڑ سے نیچے اتر کر گھر میں تشریف لائے. حضور کو تسلی دینے والی زوجہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی. تو ماہ رمضان میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کی وفات بھی ماہ رمضان میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ماہ رمضان میں. حضرت عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کی وفات بھی ماہ رمضان میں. رمضان کے مہینے میں بھی کوئی کام نہیں کرنا. شوال کا مہینہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس میں؟ شوال میں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی شوال میں. اس کے بعد ذوالقعدہ ہے, اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ کی وفات بھی ذوالقعدہ میں ہوئی. اور ابن مخلد جلیل القدر تابعی ہیں, ان کی وفات ذوالقعدہ میں ہوئی. اس کے علاوہ ایک مہینہ بچ گیا محرم سے پہلے, کیا؟ ذوالحجہ, جو کہ ابھی گزرا ہے. ماہ ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت سعد ابن معاذ اور ام رومان اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کی وفات ماہ ذی الحجہ میں ہوئی. اب ذرا میں اور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, کسی کے وفات پانے پر اس پورے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جائے تو سال کے 12 مہینے میں کوئی بھی ایک مہینہ بچتا ہے کیا؟ کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو کیا ہم پوری زندگی کوئی نیا کام نہ کریں, شادی نہ کریں, منگنی نہ کریں, گھروں کی تعمیر نہ کریں, کوئی نیا بزنس نہ کریں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سب سے بڑے تو حضرت امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی وفات ہوئی ماہ ربیع الاول میں. کیا ماہ ربیع الاول میں بھی کوئی کام نہیں کرنا؟ خلفائے راشدین ہیں, اس کے علاوہ جلیل القدر بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات جس مہینے میں ہوئی. حضرت شبلین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء وفات پائے ہیں جس مہینے میں, اس میں بھی کوئی کام نہیں کرنا ہے. تو سال میں ہمیں ایک مہینہ, ایک ہفتہ ایسا نہیں ملے گا جس میں ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, پوری زندگی بس غم مناتے رہو. تو میں آپ کو لاجیکلی سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. آخری بات 1 منٹ میں ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں, پھر اللہ مجھے زندگی دے, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے, پھر شہید کر دیا جاؤں. تو شہادت تو فضیلت والی چیز ہے, غم منانے والی چیز نہیں. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت سے پہلے ہی معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا, وہ خوش تھے. تو ہم اس میں غم کریں, ماتم کریں, یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے, اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے. اس لیے ان تمام باطل عقائد سے ہمیں بچنا ضروری ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.